جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کریں، کیونکہ آج کل منانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ زیادہ حساس ہونا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا رہتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکل دیکھی ہو۔ اور پھر زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ من پسند شخص کا آپ کے لیے فکر مند ہونا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے۔ دنیا آپ کی بات سمجھے نہ سمجھے، لیکن جب آپ کو سمجھنے والے آپ کو نہ سمجھ رہے ہوں، وہ وقت بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ عورت کی عزت کریں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ ماں باپ کے سائے سے ملتی ہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کیا کریں، ان کے مرنے کا انتظار مت کیا کریں۔ اکیلے رہو اور مست رہو، نہ کوئی اگنور کرے گا، نہ کوئی ہرٹ کرے گا، نہ کوئی رلائے گا، اور نہ ہی کوئی چھوڑ کے جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرد اس لیے خود کو مضبوط بنانے کا دکھاوا کرتا ہے تاکہ جو لوگ اس کے دم پر ہیں کہیں وہ مایوسی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ مخلص دوستوں پہ تجربات نہیں کرتے، ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کچھ رشتے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ نہ نبھائے جاتے ہیں، نہ ان سے دامن چھڑائے جاتے ہیں۔ ہمیں محبتوں میں اظہار کرنا پڑتا ہے، یقین دلانا پڑتا ہے، اور نفرتوں کو ہم ایک ہی لفظ میں فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، جس رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کہ تو مجھے بخش دے۔ دل میں اگر مکافات عمل کا خوف ہو تو لوگ برا کہنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ رات کو کسی کی یاد بار بار آنا عموماً جذباتی تعلق، ذہنی دباؤ کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوں یا ان کی کمی محسوس کر رہے ہوں۔